دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جلال الدین اکبر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ جلال الدین اکبر کی پیدائش ہمایوں کے گھر میں کیسے ہوئی؟ بالخصوص آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اکبر کے دین الہی کے 13 گمراہ عقائد بتائیں گے۔ ان کا کلمہ کیا تھا، نماز کیسے ادا کرتے تھے اور مردوں کو کس گندے طریقے سے دفن کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مغلیہ سلطنت کے 17 بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ اعظم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور انہیں تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش نہ صرف انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں ہوئی بلکہ ان کی تخت نشینی بھی دارالحکومت سے بہت دور ہوئی۔ محمد حسین نے اپنی کتاب دربار اکبری میں لکھا ہے کہ امیر تیمور نے ہندوستان کو زور شمشیر سے فتح تو کیا مگر وہ ایک بادل تھا جو کہ گرجا برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے کھل گیا۔ بابر اس کی چوتھی پشت میں ہوتا تھا۔ 125 برس کے بعد اس نے سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی کہ کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ بابر کا بیٹا ہمایوں جن دنوں شیر شاہ کے ہاتھوں پریشان تھا، اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال کے استاد کے خاندان کی بیٹی حمیدہ بیگم سے عقد کر لیا۔ ہمایوں جگہ جگہ پریشان حال گھوم رہا تھا کہ سن 1542 میں موجودہ سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر حمیدہ بیگم کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام جلال الدین اکبر رکھا گیا۔ کوئی اور مغل بادشاہ ہوتا تو اس وقت زر و دولت کو پانی کی طرح بہاتا، لیکن بے سر و سامان ہمایوں کے پاس خوشی کے اس موقع پر لٹانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی کمر میں ہرن کا مشک بندھا ہے، چنانچہ اسے نکال کر توڑا گیا اور ذرا ذرا سا مشک تمام افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ بے تاج بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، جس طرح ہرن کے مشک کی خوشبو اپنے اطراف کو معطر کر لیتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ یہاں سے در بدر ہمایوں ایران پہنچے اور کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک فاتح کے طور پر ہندوستان لوٹے اور سلطنت مغلیہ کا احیاء ہو گیا۔ مگر ابھی ہمایوں کو دوبارہ اقتدار سنبھالے کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 24 جنوری 1556 کو ان کی وفات ہوگی۔ ہمایوں کے جانشین جلال الدین اکبر کی عمر اس وقت محض 14 برس تھی اور وہ اس وقت ضلع کلانور گرداسپور میں تھے۔ اکبر کے اتالیق بیرم خان کو ہمایوں کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کلانور میں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوایا اور 14 فروری 1556 کو اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کر دی گئی۔ بیرم خان خود اکبر کے سرپرست بن گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نیا بادشاہ نوعمر ہے تو انہوں نے اس پر چاروں اطراف سے یلغار کر دی، مگر بیرم خان کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار در حقیقت بیرم خان کے پاس رہا۔ اکبر 18 سال کے ہوئے تو ان کے درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بیرم خان کی اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائے۔ اس مشورے پر بیرم خان نے بغاوت کرنا چاہی تو شاہی فوجوں نے انہیں شکست دے دی۔ بیرم خان اکبر کے سامنے قیدی کے طور پر لائے گئے تو اکبر نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں حج ادا کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بیرم خان حج کے لیے راستے میں ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں قتل کر دیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر اعظم نے ان کے بیٹے عبد الرحیم کو خانہ کا خطاب دے کر اپنے 9 رتنوں میں شامل کر لیا۔ اب جلال الدین اکبر حکومت کرنے کے لیے آزاد تھے۔ انہوں نے ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت پائی تھی جن کے مشوروں پر انہوں نے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ مراد دی اور ان سے ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی جو ان کے بیٹے جہانگیر کی والدہ بنی۔ اکبر اور اس کا دین الہی۔ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے دور میں ایک نئے مذہب کی شروعات کی جس کا نام دین الہی رکھا۔ اس مذہب کا مقصد تمام مذاہب والوں کو یکجا کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اس مذہب کے فروغ کے لیے اکبر نے فتح پور سکری شہر میں ایک عمارت کی تعمیر کی جس کا نام عبادت خانہ رکھا۔ اس عبادت خانے میں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی فلسفے پر بحث و مباحثہ کرتے۔ اس بحث و مباحثے کے نتائج میں اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ حق کسی ایک مذہب کی وراثت نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پائی جاتی ہے۔ اس نئی فکر کے مطابق اللہ کا وجود نہیں ہے
اور نبیوں کا وجود بھی نہیں ہے۔ تصوف، فلسفہ اور فطرت کی عبادت ہی عین مقصد ہے۔ اس نئے مذہب کو اپنانے والوں میں سے آخری دم تک بیربل رہا اور کچھ لوگ ہی رہے۔ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک راجہ مان سنگھ جو سپہ سالار بھی تھا، انہوں نے اس مذہب کو قبول نہیں کیا۔ کتاب دبستان مذاہب کے مطابق اس دین الہی مذہب کے پیروکار صرف 19 رہے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد بھی کم ہوگی۔ اکبر نے اس دین پر عمل کے لیے لوگوں پر سختی کی، بلکہ ان کو جبراً اس مذہب کو قبول کروایا۔ اصل میں شہنشاہ اکبر کی ملک پر حکومت کرنے کے ساتھ ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی۔ اکبر نے یہ مقصد پورا کرنے کے لیے ایک ایسی چال چلی جسے آج ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر مذہب و ملت کے شخص کی دلجوئی کرتا اور اس کے ساتھ ہی نہایت چالاکی سے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ اب زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات اور تقاضوں کے پیش نظر یہ مذہب ختم ہو چکا ہے۔ دین الہی کے گمراہ کن عقائد۔ چلیے آپ کو دین الہی کے چند مشہور عقائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، آفتاب کی عبادت دن میں 4 وقت یعنی صبح، شام، دوپہر اور آدھی رات میں لازمی طور پر کرتے تھے، اور 1001 آفتاب کے ہندی ناموں کو اپنا وظیفہ بنانا ضروری تھا۔ نمبر 2، اسی طرح آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گوبر تک کو پوجا جاتا تھا۔ نمبر 3، بادشاہ اپنے لباس کا رنگ 7 ستاروں کے رنگ کے مطابق رکھتے تھے۔ چونکہ ہر دن کسی سیارے کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے ہر دن کے لباس کا رنگ جداگانہ مطابق رنگ سیارہ ہوتا۔ نمبر 4، بادشاہ صرف سر کے بیچ کے بال منڈوایا کرتا تھا اور چاروں طرف کنارے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ بادشاہ کی روح کامل ہو چکی ہے اور کامل و مکمل لوگوں کی روح کھوپڑی کی راہ سے نکلا کرتی ہے، جو 10 سوراخوں یعنی بدن کے سوراخوں میں سے 10واں سوراخ ہے۔ جس وقت کاملوں کی روح کھوپڑی سے نکلتی ہے، اس وقت ایک کڑاکے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز روح کی سعادت و نجات کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ کہ مردہ کو گناہوں سے نجات ہو گئی۔ حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ کہنے پر لوگوں کے ساتھ اصرار کیا جائے اور اس کا ان کو مکلف بنایا جائے۔ نمبر 6، سود اور جوا حلال کر دیا گیا تھا اور جواریوں کو خزانے سے سودی قرض دیا جاتا تھا۔ نمبر 7، شراب حلال ہے کا فتویٰ صادر کر دیا گیا تھا، بشرط یہ کہ اس کے پینے سے کوئی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔ اسی وجہ سے نوروز کی مجلسوں میں اکثر علماء بلکہ قاضی تک شراب نوشی کے میدان میں اتارے جاتے تھے۔ نمبر 8، شراب کے بعد دین الہی میں سب سے زیادہ زور داڑھی منڈوانے پر دیا جاتا تھا۔ بڑی ہی مضحکہ خیز دلیل دی جاتی تھی، داڑھی چونکہ خصیتین سے ہوتی ہے اور ان ہی سے داڑھی پانی لیتی ہے، پھر اس کے رکھنے سے کیا ثواب مل سکتا ہے۔ نمبر 9، پردہ۔ جوان عورتیں جو کہ کوچہ و بازار میں نکلتی ہیں، باہر نکلنے کے وقت میں چاہیے کہ چہرہ کھلا رکھیں۔ نمبر 10، متع کو جواز بنا کر شہر سے باہر آبادی بنائی گئی اور اس کا نام شیطان پورہ رکھا گیا، اور وہاں باقاعدہ محافظ، نگراں، داروغہ مقرر تھے، تاکہ جو اس بازار حسن سے کوئی لڑکی اپنے گھر لے جانا چاہے اپنا نام نسب لکھوائے اور ان دلالوں کو خوش کر کے جو چاہے کرے۔ نمبر 11، ختنہ۔ 12 سال سے کم عمر لڑکوں کا ختنہ نہ کرایا جائے۔ 12 سال کی عمر کے بعد لڑکے کو اختیار ہوگا چاہے ختنہ کرائے یا نہ کرائے۔ نمبر 12، میت۔ غلہ اور پکی اینٹیں مردے کی گردن میں باندھ کر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، اگر پانی نہ ہو تو اس کو جلا دیا جائے، یا اس وقت کے چین کے لوگوں کی طرح کسی درخت سے مردے کو باندھ دیا جائے تاکہ چیل، کوے، درندے اس کے گوشت سے فیضیاب ہو سکیں۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، مگر ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت کرنے والے بادشاہ کے آخری ایام کچھ زیادہ خوش کن نہیں تھے۔ اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے نوجوانی میں ہی جان سے گئے، جن کی موت نے انہیں نڈال کر دیا۔ پھر ان کے 9 رتن بھی ایک ایک کر کے ان سے جدا ہوتے گئے۔ وہ اپنے جانشین شہزادہ سلیم کی سرکشی سے بھی پریشان رہے، جس نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا اور بالآخر 13 اکتوبر 1605 کو فتح پور سکری کے مقام پر وفات پا گئے۔ ان کا مقبرہ آگرے کے نزدیک
سکندرہ کے مقام پر ہے۔ جلال الدین اکبر کا عہد حکومت سلطنت مغلیہ کا عہد زری سمجھا جاتا ہے اور ان کے عہد حکومت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابو الفضل کی اکبر نامہ، محمد حسین آزاد کی دربار اکبری اور سر سید احمد خان کی آئین اکبری کے نام سر فہرست ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔